السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقوی. ایک ایسا سانحہ کراچی میں ہوا جو پاکستان کی تاریخ کا سانحہ کہلاتا ہے. سانحہ بلدیہ فیکٹری. آج سے 8 سال قبل ہم جانتے ہیں جس طرح سے سانحہ بلدیہ فیکٹری ہوا. بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی، 250 سے زائد مزدور لقمہ اجل بن گئے، اور جو قسمہ پرسی کا عالم تھا کہ ان کے رشتہ دار اس فیکٹری کے باہر کھڑے ہوئے جس طرح سے رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ آگ بجھ جائے اور ان کے پیارے بچ جائیں. پھر وہ انصاف کے طلبگار رہے. 8 سال یہ کیس چلا اور آج دہشت گردی کی عدالت نے 8 سال بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں 2 کو جو ہے سزائے موت دی گئی ہے. زبیر چریا اور رحمان بولا 264 بار سزائے موت کا حکم دیا گیا. رؤف صدیقی سمیت 4 کو بری کیا گیا، اور اس کے علاوہ 4 مجرم جس میں جو نام بتائے گئے وہ ہیں فضل احمد، علی محمد، ارشد محمود اور فیکٹری مینیجر شاہ رخ کو، ان کو سہولت کاری کے جرم میں عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں. اس کے علاوہ کیونکہ 270 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ آیا ہے، اس میں جو جرمانے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں. زخمیوں کے حوالے سے جو لوگ جانبر نہ ہو سکے ان کے حوالے سے، اور یہ بھی عدالت نے حماد صدیقی نامی مجرم کو مفرور بھی قرار دیا، اشتہاری بھی قرار دیا ہے. ایک جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جے آئی ٹی اس کیس کے اوپر 3 جے آئی ٹی جو ہیں وہ تشکیل دی گئی. ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے جو آخر والی تھی وہ سامنے بھی لائی گئی، پبلک کی گئی. اس جے آئی ٹی میں یہ کہا گیا کہ منظم طریقے سے دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے، منظم طریقے سے اس فیکٹری میں آگ لگائی گئی. یہ کوئی شارٹ سرکٹ کا واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. یہ بھی کہا گیا ہے آج کے فیصلے میں جو سہولت کار تھے انہوں نے مجرموں کو کیمیکل لے کر داخل ہونے دیا اس فیکٹری میں تاکہ وہ اس قسم کی آگ لگا سکے. آج 8 سال گزرنے کے بعد اس کیس کے اندر میرے خیال سے 182 سے زائد سماعتیں ہوئیں، 800 کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں لی گئیں، جس میں سے پھر 400 رہ گئی تھیں. اس سب کے بعد یہ جو فیصلہ آیا اس پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا رؤف صدیقی صاحب کی بریت سے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف پاک سرزمین پارٹی کا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا. یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب مستقل حماد صدیقی صاحب کو ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ سانحہ بلدیہ فیکٹری جو ہے وہ ایک شارٹ سرکٹ کا واقعہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے. آپ 2017 کی ان کی ساری سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ایک تو یہ کہ 8 سال گزرنے کے بعد جب یہ فیصلہ فیصلے آنے کے بعد اس پر بالکل ڈسکشن کی جا سکتی ہے. اس فیصلے کو کہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور کیا انصاف کا بول بالا ہوا ہے اس پر ضرور بات کریں گے. کیونکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو لگانے والے تھے، یعنی آگ لگانے والوں کو تو سزا ہو گئی، سہولت کاروں کو بھی سزا سنا دی گئی، لیکن لگوانے والے کیا آزاد ہیں؟ کیا ان کا پتہ کرنا ضروری نہیں؟ اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر یاسین آزاد صاحب ایک عمدہ قانون دان بھی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبر اسامہ قادری صاحب. آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آپ نے بھی بلدیہ فیکٹری پر فردوس صاحب بہت بار آواز بھی اٹھائی اور کئی بار آپ نے اس پہ کامنٹ بھی کیا ہے. میں صرف اوپننگ ریمارکس میں یہ جاننا چاہوں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے آپ کی تشفی ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں 8 سال جس انصاف کا انتظار کیا ہے سانحہ بلدیہ میں جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے؟ ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ کے بڑی مچھلی پکڑا دیتی. آپ یہی سمجھتے ہیں؟ تو بالکل that says it all. یاسین آزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ڈیٹیل ججمنٹ آیا، ظاہر ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ میں نے نہیں پڑھا، اور اس میں پراسیکیوشن نے جو ایویڈنس دی ہے وہ ایویڈنس ڈائریکٹ تھی، انڈائریکٹ تھی، سرکمسٹنشیل ایویڈنس تھی، کیا تھی؟ یہ ظاہر ہے کہ پورے کیس کے مطالعہ کے بعد آدمی کر سکتا ہے. لیکن بلدیہ کا انسیڈنٹ ہو، 12 مئی کا انسیڈنٹ ہو، طاہر پلازا کا انسیڈنٹ ہو، طاہر پلازا میں ہمارے وکلا کو زندہ جلا کے مارا گیا،
اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ طاہر پلازا کے بعد جس چیمبر میں میں اس زمانے میں بیٹھتا تھا، لوگ آئے، نیچے گیٹ بند کیا گیا، کچھ وکلا نیچے میرے دفتر میں آ گئے، تو انہوں نے کہا مرنا ہے تو ایک ساتھ ہی مرتے ہیں، تو باقاعدہ گیٹ بند کیا گیا۔ ابھی آگ تیل پھینکنے کی باری تھی کہ کہیں سے رینجرز آ گئی تو ہم لوگ بچ کے، لیکن طاہر پلازا کے وکلا جو نہیں بچے۔ اب سمپل یہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو انسیڈنٹ ہیں، ان انسیڈنٹ کے متعلق پراسیکیوشن کی یہ بیسک ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھوس ایویڈنس لا کے ثابت کریں کہ یہ آدمی یہ انوالو ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس فیکٹری میں جس کو آگ لگائی گئی اس میں بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی طریقہ کار کے کوئی عام آدمی جائے گا اور تیل چھڑک کے آگ لگا دے گا اور 250 یا 260 کے لگ بھگ لوگوں کو آگ میں جلا کر پھینک دے گا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں وقتاً فوقتاً کیا ڈیمانڈ ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا۔ جی وہ جی آئی ٹی میں بھی بھتے کا ذکر اچھا، ہے۔ اب جے آئی ٹی جو بنتی ہے ہمارے ہاں، جے آئی ٹی میں بھی آج کل جو صورتحال ہے، لیکن اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا میں پھر یہاں کوشچن آتا ہے کہ جے آئی ٹی جن لوگوں نے کی ان سب کی ایویڈنس ریکارڈ کی گئی، اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی کیا کہا، کن کن لوگوں کو انوالو کیا۔ کورٹ کا معاملہ ذرا بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، آپ پروسیکیوشن پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن کیا 8 سال بعد یہ فیصلہ آنا اور آپ کو لگتا میرے ہے؟ خیال میں بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ 250 آدمیوں کا مطلب ہے کم از کم 200-250 فیملی جو ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ لوگ افیکٹڈ اس سے بھی ہیں، زیادہ۔ ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تاخیر پر آپ کو ضرور اس میں سوال اٹھتے ہیں، لیکن انصاف ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں پڑھ لیں گے آپ اس پر کامنٹ نہیں کر پائیں گے؟ اور اس میں صرف ایک جملہ کہ اے ٹی سی کورٹ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم از کم 2 مہینے 3 مہینے کے اندر کیس کنکلوڈ ہو جانا چاہیے، اتنا لمبا عرصہ نہیں لگتا۔ اے ٹی سی کورٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسپیڈی ٹرائل۔ کہ اسپیڈی ٹرائل میں 8 سال جو آپ نے لیے ہیں وہ غلط ہیں۔ 8 سال میں، لیکن اے ٹی سی کورٹ کے اوپر یہ کیس جو ہے، اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 2018 میں شاید یہ اے ٹی سی پہ ٹرانسفر کیا گیا تھا، پھر بھی 2 سال تو ہو گئے، تب بھی تاخیر ہوئی ہے۔ اسامہ صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ متحدہ قومی رؤوف صدیقی صاحب کیونکہ اس کیس کے اندر نامزد تھے، فرد جرم بھی ان پر عائد کیا گیا تھا، عدم شواہد کی بنا پر آج ان کی بریت بھی ہوئی، متحدہ قومی موومنٹ کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ انصاف آپ کی جماعت کے ساتھ بھی ہوا، انصاف ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جو سانحہ بلدیہ فیکٹری میں جل کر ختم ہوئے، اور ان کے خاندانوں کو انصاف بالآخر مل چکا ہے؟ بہت شکریہ نادیہ۔ اس میں یہ بات کہوں گا کہ ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی آج کے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے، کہ ایم کیو ایم جو ہے، اس میں ایم کیو ایم کا کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ ایم کیو ایم اس میں ملوث تھی، اور اس میں رؤوف صدیقی کی بریت یہ بات واضح کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز اور کہوں گا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو کراچی کی تاریخ کے بڑے سانحات میں سے ایک ہے، لیکن اس سے قبل بھی بہت سارے سانحات ہوتے رہے، جیسے علی گڑھ کا واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ حیدرآباد میں پکا قلعے کا واقعہ ہوا، جس میں سینکڑوں لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں مار کر اور گھروں کو جلا کر جو ہے وہ لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا، مار دیا گیا۔ آج تک جو ہے کوئی ایسے شواہد نہیں نظر آتے ہمیں کہ جس میں وہ ملزمان پکڑے جائیں، ان مجرموں کا تعین کیا جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما تھے، کون لوگ تھے اس میں، کہ اس وقت جو ہے 2 کو سزائیں جو دی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ 2 آدمی اتنی بڑی حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگ بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ اس کی ایک طرف میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 8 سال کے دوران 3 جے آئی ٹیز سامنے آئیں، جس میں مختلف حوالوں سے جو ہے اس پر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی رہیں، اور جن کے نام آتے رہے ان کو مختلف لوگ جو ہے ڈیفینڈ بھی کرتے رہے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں اس چیز کو کہ صرف اس کے ذمہ دار جو ہیں صرف یہ 2 افراد تھے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ 250 سے زیادہ افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ہیں۔ وہی جیسے میں نے ابتدا میں کہا، اور اس پر ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ فردوس شبیر نقوی صاحب اس پر کیا کامنٹ کریں گے کہ 250 افراد سے زائد لقمہ اجل بنتے ہیں؟ اس مطلب یہ ایک اتنا بڑا heinous crime I'd say the way it has been committed، اور اس کے بعد جو ہے صرف جس نے ایکٹ پرفارم کیا اس کو سزا دے دی گئی، جو سہولت کار تھے یعنی جنہوں نے اندر جانے دیا ان کو سزائیں دے دی گئی، عمر قید کی، جرمانے بھی عائد کر دیے گئے،
لیکن جہاں یہ پلاننگ تھی اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اور آج سوال بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے یہی اٹھایا جا رہا ہے. جب حماد صدیقی صاحب کا نام آتا ہے تو حماد صدیقی کون تھے؟ اس وقت کی جو ایم کیو ایم تھی, اس وقت کے وہاں کے بلدیہ کے جو سیکٹر تھا اس کے انچارج تھے. ہی یوز ٹو رپورٹ ٹو رابطہ کمیٹی 90 کے انڈر جو آتی تھی. تو آج جب متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اس کیس سے اب بالکل لا تعلقی ہے, اس سینس میں کہ کم از کم ایم کیو ایم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کیا میرے محترم مہمان اس سے اگری کریں گے؟ کیا وہ یہ نہیں جاننا چاہے گی خود آج کی ایم کیو ایم کہ اس وقت کی ایم کیو ایم میں پھر کون کون تھا انوالو جو اس واقعے کے اندر ملوث تھا؟ کیونکہ حماد صدیقی جیسے خود اسامہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں اکیلے پلان نہیں کر سکتا, رحمان بھولا نہیں کر سکتا, زبیر چریا نہیں کر سکتا. کہاں جا کر اس پیسے کی تقسیم ہوتی تھی, کون کون اس میں ملوث تھا, کون احکامات جاری کرتا تھا, اور ان احکامات کو پورے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ کون کون سے مہرے تھے, ان مہروں کا بھی ذکر نہیں. حماد صدیقی آج تک مفرور ہے, اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا, لیکن رحمان بھولا کو بینکاک سے گرفتار کر کے لے آیا جاتا ہے. ذرا ایک بریک لیتے ہیں. پروسیکیوشن ویکنس پر تو بات ہوگی, لیکن اس پر بھی بات ہوگی کہ یہاں پر جیسے کہ بڑی مچھلیوں کا ذکر کیا فردوس شمیم نقوی صاحب نے, یہ نظریہ ضرورت کے تحت بچائی جا رہی ہیں کیا؟ لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اینڈ ڈسکس دس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سانحہ بلدیہ فیکٹری کا جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب سے, یاسین آزاد صاحب سے, اسامہ قادری صاحب سے. فردوس شمیم نقوی صاحب, ایک عام شخص کا بھی ذہن یہ سوال ضرور اٹھا رہا ہے کہ حماد صدیقی کون تھے, اور ظاہر ہے ٹھیک ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی اگر کوئی ایسے عناصر ہوتے تو ہم ان کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے, اپنی صفوں سے نکال باہر کریں گے. لیکن آج بھی معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے نظریہ ضرورت کے تحت بڑی مچھلیوں کو بچایا جا رہا ہے, اور یہ نظریہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ سیاست میں بڑا عمل دخل ہے سب کا. دیکھیں نادیہ, پہلی چیز تو آپ کے ساتھ بیٹھ کریں, اور اس وقت جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور آزاد دو اسٹیٹمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ایم کیو ایم طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ ماضی میں آپ کی قیادت ہوا وہ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور آئندہ اپنی تاریخ میں ایسی کوئی اور چیز نہیں ہونے دیں گے. یہ جو واقعات ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کوئی بات باعث فخر نہیں. اسے کہ ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں جب ہائی کورٹ کے اندر بے تحاشا لوگ جمع ہو گئے تھے کہ 12 مئی کا کیس اٹھایا نہ جا سکے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حماد یا اور بھی بہت سارے نام جو اس وقت بھی سیاست میں ایکٹیو ہیں وہ کہاں کہاں کن کن چیزوں میں کرتے ہیں. توبہ کا راستہ خدا نے نہیں بند کیا تو ہم کون ہوتے ہیں بند کرنے والے. لیکن مجرموں کی پشت پناہی کسی بھی جماعت کو نہ کرنی چاہیے, نہ ایم کیو ایم کو کرنی چاہیے. ایک منٹ قطع کلامی کے لیے, آج بھی آپ کہتے ہیں وہ لوگ موجود ہیں جن کی پشت پناہی ہو رہی ہے, they have been into acts of crime, right? دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ جس کے ہیں وہ مجھے لائیو میڈیا پہ جا کے نہیں کہنے, پی ایس پی کے اندر باقاعدہ جو حضرات گئے ہیں ان کو کہاں سے نکال کے رہا کیا گیا, کب ہوا, کیوں نہیں ہوا, وہ سب کو پتہ ہے, کون آئے کون گئے. اور اسی طریقے سے ہمیں تو یہ بھی خبر ایک زمانے میں اخباروں کی زینت بنی تھی کہ حماد صدیقی بھی پکڑے گئے. جی بالکل, اور وہ دبئی میں رکھے گئے ہوئے اور ان کو پاکستان ایکسٹریڈائٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں پاکستان لے کے لائے گئے, تو اس کا جواب بھی کسی نہ کسی کو تو دینا ہے نا. جس نے پکڑا تھا وہ جواب دیں. دیکھیں جب تک اس ملک میں مٹی پاؤ والا اصول چلے گا یہ ملک میں کبھی بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. یہ مٹی پاؤ والی کہانی کو ہمیں کبھی نہ کبھی ضرور ختم کرنا ہے, اور اس کے تانے بانے بہت ملتے ہیں. لیاقت علی خان کا مرڈر دیکھ لیں, اس کا نہیں ملتا, اور دور حاضر میں مرتضی بھٹو کے قاتل دیکھ لیں, وہ نہیں ملتے.
سانحہ 12 مئی کے پیچھے کون ہے، ماڈل ٹاؤن کے پیچھے کون ہے، یا ساہیوال کے پیچھے کون ہے؟ اور راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ کیوں آرام سے بیل لے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے؟ یہ اس کا جواب کسی کو تو دینا ہے نا اس ملک کے اندر، یا یہ سوال اٹھانا بھی گناہ ہوگا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں یہ سوال جو اٹھا رہا ہوں یہ بھی گناہ ہے، اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھ پہ پریشر بھی آتے ہیں، لیکن مجبور ہوں کہ میں یہ اپنی ملک کی خاطر، اپنے شہر کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اگر ہم نے سب نے یہی زباں بندی اختیار کر لی اور ہم یہ باتیں اشارے کنائیوں میں بھی نہ کر سکے تو پھر فائدہ کیا جس جینے کا؟ کیا جا کے منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ نقوی صاحب آپ ایسی کھری اور صاف بات کر رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ سے یاد دلانا ہے، ہی از لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ زباں بندی کرواتے ہیں، آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ جی میں نہیں سمجھتا اس کے اندر، دیکھیے جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جہاں زباں بندی ہو رہی ہے اور کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جب آپ مجھے ایک ڈائریکٹ کوئی کیس دیں گی تو میں اس پہ بات ضرور کروں گا۔ میں زباں بندی پہ یقین نہیں رکھتا، ٹھیک، لیکن میں آپ کو اس بات کی بھی یقین دہانی دلاتا ہوں، اور آپ مجھے جانتی بھی ہیں کہ جہاں مجھے نظر آئے گی، جیسے کہ آپ اگر زباں بندی کرنی ہوتی تو نواز شریف کو تقریر کیوں کرنے دیتے؟ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی پیمرا کی کون ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے وہ تقریر نہیں کر سکتا، اپنے آئیڈیا نہیں دے سکتا، اور ایسا آدمی جس کو سپریم کورٹ نے تو اس کو تقریر کرنے دی۔ اچھا نقوی صاحب آپ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لیٹس ناٹ ٹیک دا ڈسکشن دیٹ سائڈ، لیٹس کانسنٹریٹ۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ کہی ہے، and I can understand, I can feel it کہ ہر شخص اس بات کے لیے، یاسین آزاد صاحب آپ نے کیسز کوٹ کیے، اسامہ صاحب نے کیسز کوٹ کیے، اور مجرمانہ غفلت ہے آج بھی کہ اگر ہم لوگوں کو بچاتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے۔ پی ایس پی کا انہوں نے ذکر کیا، دیکھیں، اور میں نے ابتدا میں کہا کہ پی ایس پی خاموش ہے، جو آج تک یہ سمجھتی ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کا واقعہ ہے۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی، چاہے وہ 1 تھی، 2 تھی یا 3 تھی، اس میں جو بھی بڑے پرابلمز آئے، سب کچھ ہوئے، جب چیخ کے یہ کہتے ہیں سب کہ جے آئی ٹی کو پبلک کیا جائے، اور وہ جے آئی ٹیز پبلک بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے ماننے والے کم اور اس کی نفی کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس جے آئی ٹی کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ دیکھیں جے آئی ٹی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو آپ ایک ایجنسی کے طور پر ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں کہ وہ معاملات کی انویسٹیگیشن کریں، اور جو ایکچوئل لوگ ہیں انوالو ان کو سامنے لے کے آئیں وتھ ایویڈنس۔ اب اگر جے آئی ٹی بنتی ہے اور وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی لے کے نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے بھی ایز اے انڈیپینڈنٹ آرگن کی حیثیت سے کام نہیں کیا۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ آرگن کی حیثیت سے کام کرتے اور یہ ثابت کرتے کہ اس انسیڈنٹ کے اندر ABCD ڈائریکٹ انوالو کرتے، اور اس سلسلے میں کوئی ایویڈنس لے کر آ جاتے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہے۔ کوئی آدمی کورٹ میں آ کے ایویڈنس دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہے کہ میرا کیا اشر ہوگا۔ میں سپوز میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جس زمانے میں ایڈوکیٹ جنرل اقبال رات کو مارا گیا، اس میں ہمارے 2 وکیل آئی وٹنس تھے، لیکن اس میں ساتھی صاحب، میں نام لے لیتا ہوں، ساتھی صاحب کو باقاعدہ تھریٹ کیا گیا، وہ 164 کا سٹیٹمنٹ جا کے کورٹ میں دے چکا تھا، لیکن اس کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر تم نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو تم گھر نہیں جاؤ گے۔ تو ہمارا وکیل بھائی جو آئی وٹنس بھی تھا، موقع پہ اس نے دیکھا بھی، ان کو پکڑنے کے لیے دوڑا بھی، لیکن اس کی ایویڈنس کے وقت جب باری آئی تو اس نے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ایویڈنس نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وٹنسز پراسیکیوشن شو کرتی ہے، ان کو لیگل پروٹیکشن دینے کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ان کو پوری اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ آپ ایویڈنس بالکل فری دیں، اور آپ کی زندگی ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسٹیٹ کی حیثیت سے ہم آپ کو پوری پروٹیکشن دیں گے۔ آپ یہ بتائیں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں بہت سارے، میں تو سمپل سی بات کرتا ہوں کہ ایک نقوی صاحب نے بھی بات کی
کہ جی کنوکٹڈ آدمی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا. آئین کا کوئی آرٹیکل مجھے بتا دیں, آئین کا کوئی آرٹیکل, میں تو آئین کی بات کرتا ہوں, اس دستور کی بات کرتا ہوں جس کے مطابق ہماری پوری زندگی گزرتی ہے, جس کی وجہ سے اسٹیٹ کے افیئر کو چلایا جاتا. کہیں مجھے بھی لکھا ہوا دکھا دیں کہ کنوکٹڈ آدمی کو اس بات کا رائٹ آف ایکسپریشن نہیں ہے اس کا. ایسا نہیں ہے. ہم ایکچولی پولیٹیکل وے میں بات کرتے ہیں اور اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا بک ہے آئین 1973 کا, اگر اس کو کمپلیٹ فالو کریں اور اس کی حدود کے اندر رہ کر آپ تمام معاملات کو ٹیک اپ کریں تو سارے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وہ دستور جس کو آپ نے بنایا ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے, اس کے مطابق آپ کوئی چیز لے کے نہیں چل رہے. اسی دستور کے اندر یہ حلف ہے بعض لوگوں کے لیے کہ میں نے سیاست پہ کوئی بات نہیں کرنی, سیاست پہ بات کرنا سختی سے منع ہے, وہ لوگ سب سے زیادہ سیاست کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. جب سوسائٹی سے انصاف ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھتا, وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ انصاف کے نظام پر اب سوال ہو رہا ہے, اور انصاف کا نظام ظاہر عدالتیں وہی فیصلے دے سکتی ہیں جب وہ شواہد موجود ہوں گے. عدم شواہد کی بنا پر پھر لوگوں کی بریت بھی ہوتی ہے اور اصل مجرم جو اور بھی ہوں گے وہ نہیں ہوتے. ایک چھوٹی سی چیز مجھے بتا دیں بیفور آئی گو ٹو اسامہ بھائی, کہ کیا قانون میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک تو ہے وہ جس نے آگ لگائی, یعنی ایکٹ کو پرفارم کیا, اس کرائم کو پرفارم کیا, ایک سہولت کار تھے جنہوں نے ان کو اندر بھیج دیا جانے کے لیے, لیکن پیچھے جو پورے پلانرز تھے, جو کہ ہمارے یہاں نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اور یہ دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس کیا تھا کہ ہو ور دا پلانرز, ان پہ کوئی بات نہیں کرتا قانون. دیکھیں کہ سیکشن 34 CRPC کے جو ہم لگاتے ہیں کسی افینس کے ساتھ, اس میں سب کی انوالومنٹ ہوتی ہے, جتنے اکیوز ہوتے ہیں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. رائٹ. ان کے رول کا تعین کیا جاتا ہے, اور ان کے رول کا جب تعین کیا جاتا ہے تو جو چیز آپ کہتی ہیں اس پہ ایویڈنس آئی ہوگی. جو چیز آپ کہتی ہیں, یا ہمارے ان دوستوں کا یہ کہنا کہ بری ہو گئے اور اس کا مطلب ہے ہم انوالو نہیں ہیں, ایک کورٹ سے بری ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بالکل بے گناہ ہو گئے. ایکچولی کرمنل لا کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جب ہم وٹنس کو کراس کرتے ہیں تو جو مٹیریل کنٹراڈکشن آتی ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ڈوٹ آف بینیفٹ اکیوز کو جائے گا, وہ لیگل کمپلیکیشن ہے. لیکن میرٹس پہ مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, میرے بھائی کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹری والا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, ٹھیک ہے, کیا کسی کی کنسنٹ کے بغیر, کسی کی پلاننگ کے بغیر اتنا بڑا ایکشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی کیونکہ میں قطع کلامی نہیں چاہوں گی. اسامہ بھائی جب واپس آئیں گے تو اس پر ضرور بات کریں گے کہ کیا آپ کے لیے کتنا سرپرائزنگ تھا جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں GIT میں بھی کہ حماد صدیقی نے بھتہ مانگا, وہ بھی 20 کروڑ کا, اور اس کے ساتھ یہ لوگ انوالو تھے, منظم طریقے سے ہوا, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کی MQM یہ جانتی تھی کہ سیکٹر انچارج جو ہیں وہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں, وہ کس کو رپورٹ کرتے ہیں. تو کیا اپنی صفوں میں آپ نے ان لوگوں کو پھر خود سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی, اور آج اس فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل جو مجرم ہے, کیونکہ اسامہ بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ پھر وہ سیاست میں بھی آ گئے اور پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ بات بھی نہیں کرتے, کیا ان کے خلاف بولنے کو آج بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تیار نہیں ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک, آسک ہم دس. ویلکم بیک. سانحہ بلدیہ فیکٹری کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اسامہ قادری صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی یہ جاننا چاہے کہ کون کون لوگ انوالو تھے, یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں انصاف نہیں ہوا پورا, کیونکہ جیسے یاسین آزاد صاحب نے بھی کہا کہ بالکل ہے کہ جو پلانرز ہیں ان کا بھی سیکشن ہوتا ہے, تو وہ سب تو غائب ہیں, اور یہ حماد صدیقی بالکل ہی غائب ہے. اور نقوی صاحب نے بالکل صحیح کہا. ایک خبر یہ بھی آئی تھی نقوی صاحب that he was brought to اسلام آباد taken by FIA, لیکن nobody claimed officially on that. جی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یاسین آزاد صاحب نے تو ٹیکنیکلی جو بات کی ہے وہ قانونی, آئینی اور دستوری بات کی ہے, اور یقیناً ایک اچھی بات کی ہے کہ اس میں اس سے پس پردہ جو لوگ ہیں ان کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے تھا. لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت کی جو MQM تھی اور جس کو وہ لوگ چلانے والے تھے, ان کی اگر انوالومنٹ ہے اس میں, اور اگر وہ آج کسی دوسری سیاسی جماعت میں ہیں یا آج اس MQM میں جو MQM پاکستان کہلاتی ہے, تو ان کے چہرے بھی سامنے آنے چاہیے تھے. لیکن الحمدللہ جو آج 22 اگست کے بعد کی جو MQM ہے اس کے لیے بریت کی ایک یہ جو ہے انتہائی اہمیت کی ایک جو ہے چیز سامنے آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا
کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے کئی مرتبہ اس بات کو اٹھایا کہ اگر حماد صدیقی اس میں شامل ہوا اور حماد صدیقی ایسا ہوا تو میں جو ہے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کر دوں گا. تو اس کے علاوہ بھی میں یہ کہوں گا کہ اور بہت سارے نام ہیں جو مختلف جی آئی ٹیز میں جن کے ناموں کی تشہیر ہو چکی ہے. قائم خانی صاحب کا بھی نام تھا. جی بالکل. تو اس میں اگر وہ انوالو ہیں تو ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سانحہ نہیں ہے. یہ کراچی کا ایک اندوہناک واقعہ ہے جس میں 250 غریب خاندان نہیں بلکہ اس میں ہزاروں افراد، ہزاروں بچے اور سینکڑوں جو ہے عورتیں بیوہ اور مائیں یتیم بچوں سے محروم ہوئی ہیں. تو اس کو صرف 2 آدمیوں تک محدود رکھ کر اس چیپٹر کو کلوز کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پروسیکیوشن کی غلطی ہے، یا اس میں جو ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے صرف 2 لوگوں تک اس کو محدود کیا ہے. مفادات کسی کے کچھ بھی ہوں، سیاسی جماعتوں میں کسی کو لایا جائے، نکالا جائے، بڑھایا جائے، لیکن بنائی جائیں، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جو ہوتا ہے اس سسٹم کے لیے کہ یہ جو ہے اگر اس طرح سے ملک چلایا جائے گا تو انصاف کہاں ہے، قانون کہاں ہے، آئین کہاں ہے اور دستور کہاں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آخری حد تک اس کونے تک جانا چاہیے جس کونے تک جس کی انوالومنٹ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جے آئی ٹی میں وہ چیز نہیں آئی ہوں گی یا جو انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہوں گی ان کے پاس نہیں آئی ہوں گی. تو یقیناً ان سب چیزوں کو بھی سامنے لا کر ایک پبلک کی جائے ان چیزوں کو اور سامنے لائی جائے. پبلک کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ سزا دی جائے. جب تک سزا نہیں ہوگی جب تک تو پھر اسی طرح سب اسکاٹ فری ہوتا رہے گا. اور پشت پناہی کی جو ذکر کیا، لیکن سامنے کون لائے گا؟ نقوی صاحب یہ سوال دیکھیں، آپ نے بڑے اچھے عمدہ سوال اٹھائے ہیں کہ میں سوال بھی کیوں پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ سوال تو اٹھتے ہیں، چاہے بلدیہ فیکٹری ہو، سانحہ سائیوال ہو، ماڈل ٹاؤن ہو، طاہر پلازا ہو، 12 مئی ہو، سامنے کون لائے گا؟ اور کیونکہ آپ لوگوں کی جماعت انصاف کے نظام پر بات کرتی آئی ہے، چاہتی ہے کہ انصاف کا بہترین نظام ہو، مجھے بتائیے کہ کیا متاثرین جائیں گے اب اس کے اگینسٹ؟ کیا یہ فرض ریاست کا نہیں ہوتا to go to right to the end to find out؟ پہلی چیز تو میں یاسین آزاد صاحب کے کمنٹ کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. نواز شریف والے یاسین صاحب میرے نزدیک قرآن سے زیادہ اہم دستور ہے، اور اس دستور میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں یا گھر کرتے ہیں ان کے وہ جو ہے سخت دو. تو جو کچھ ہم اپنے قوانین بنائیں ہمیں شرعی اور فسادی کو میں رکھنا ضروری ہے. میں دقت اس لیے ہو رہی بات مجھے تو آپ کہیں کہ اس کو اچھا جو آپ نے کریں گے سمجھتا ہوں کہ کاز آف جسٹس از ناٹ فلی سرو. اور جو یہاں سندھ ہائی کورٹ ہے، ایڈوکیٹ جنرل سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ موضوع کو اٹھائیں. پھر میں اپنی پاکستان تحریک سے ضرور یہ کہوں گا اور ان لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے کہ جو لوگ ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں کہ آپ آئیے اور اس کو ایسا ہیومن صحیح. اور میں سمجھتا ہوں یہ آواز اٹھنی چاہیے. یہ تب کئی بات کرتی گئی فائدہ نہیں، اس ثانیہ ہوتے رہتے ہیں. نقوی صاحب میں آپ کے لاسٹ کامنٹ لوں گی. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی کیونکہ آپ کی آڈیو میں ایشو آ رہا ہے. لیٹ اس جسٹ گیٹ یو بیک تھرو اسکائپ سو دیٹ یو نو آپ کی جو بالکل آخری بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سول سوسائٹی ممبرس کو بھی، ہیومن رائٹس والوں کو بھی، اور خود اپنی پارٹی لیول پر بھی یہ بالکل اٹھانا چاہیں گے. 2 ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو یہ بات اٹھانی چاہیے. یہ اب کہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کو؟ اس کی اب اپیل ہائی کورٹ میں کہ اندر ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ اسٹیٹ کا کیس ہے. اوکے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو ایکوٹ کیا گیا اس کے خلاف اپیل وہ فائل کریں. لیکن اگر کیس کو خراب کر دیا گیا، ایکویٹل کا کسی ملزم کا جب ایکویٹل ہو جاتا ہے تو پریزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ فی الحال انوسینٹ ہے. لیکن اپیل کرنے کا رائٹ اسٹیٹ کا ہے، یا جو وارثوں میں سے کوئی آدمی جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ڈیوٹی اسٹیٹ کی ہے چونکہ پراسیکیوشن کا کیس ہے یہ. لیکن اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، کوئی گیا نہیں ہے.
अब इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों को एक्विट किया गया उनके खिलाफ स्टेट अपील फाइल करती या नहीं फाइल करी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि किसी ने अपील कोई फाइल नहीं करनी है, किसी ने उस आर्डर को चैलेंज नहीं करना है। और ज़ाहिर है वारसों में से अगर कोई आता है तो लामाला एग्रीव पार्टी तो वो लोग हैं, सही, एग्रीव होने की वजह से वो लोग जो हैं वकीलों की फ़ीस दें, लंबे चौड़े खर्च करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनको क्या मिलेगा? सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 250 या 260 लोग मारे गए उनको जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरह से अकोमोडेट किया, उनकी फैमिली को क्या दिया आपने? बिल्कुल, ये तो खैर ये बहुत सामने है बहुत बेचारे, बहुत उन्होंने हाँ। तो एक अपनी पूरी वो भी बनाई थी, तभी फिर उनकी आवाज़ दोबारा उठना शुरू हुई थी। नकवी साहब, वी गॉट यू बैक। यासीन आज़ाद साहब ने कहा क्योंकि प्रोसिक्यूशन थी तो इसलिए स्टेट की ही जिम्मेदारी है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये मामला भी इसी तरह से चलेगा, कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा। ये जिसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि विक्टिम्स फैमिलीज के साथ, बिकॉज वो उठाया नहीं जा सकता, हम उठाएं, चाहे कोई राइट ग्रुप सब बिल्कुल। मैं समझता हूँ अभी भी बहुत सारे बाज़मीर वकील मौजूद, ज़मीर को ये फैसले ने झंझोड़ा और वो पढ़ के उन फैमिली के पास जाएंगे और अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ ऑफर करेंगे। ओके, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के बुकला में सब के लिए सब काम करें। मैं समझता हूँ कुछ बुकला अभी भी मौजूद हैं जो असूल के लिए भी करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। सही, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ करना सबसे बड़ी क्या, और जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उसामा कादरी साहब की पार्टी ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, आज भी ये कह रहे हैं कि अगर अब भी जो भी इसके पीछे थे जिनका अभी तक पता नहीं चला, यानी लगवाने वाले आज़ाद हैं, लगाने वालों को सज़ा हुई है, आग लगाने वालों को सज़ा हुई, लगवाने वालों को नहीं। वो कौन हैं? हमाद सिद्दीकी क्यों अब तक मफरूर हैं? क्यों ये बताया जाता था कि यूएई में उनको हैंड ओवर कर दिया गया, पाकिस्तान में या दुबई में पकड़ लिया गया, लेकिन ऑफिशियल वर्जन नहीं आया? क्यों पाक सरजमीन पार्टी भी अब सामने नहीं आ रही? इसलिए क्योंकि उनको भी आना होगा। जब यहाँ पे 3 JITs बनी, उसमें बहुत से लोगों के नाम आए जिनका ताल्लुक अब PSP में भी है, या मुस्तफ़ा कमाल साहब क्योंकि हमाद सिद्दीकी को बार बार डिफेंड करते आए और ये कहते रहे कि बल्दिया फैक्ट्री सानेहा जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अच्छा होता कि आज के आज ही वो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देते। उनकी पार्टी से बहुत राब्ते किए गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज हम इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता बहुत जल्द कल किसी वक्त शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो बात नकवी साहब ने कही वो ज़बान ज़द-ए-आम है। बहुत सारे सवाल बड़े सही होते हैं, बड़े वैलिड होते हैं, लेकिन उनको उठाना भी अब ऐसा लगता है कि क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि उन सवालों का जवाब ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि वाकई इस पूरे माशरे से हम किसी सूरत इस निज़ाम को ऐसा कर दें कि इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले हों, जो प्रोसिक्यूशन है, जो शवायद हैं, वो सब हों, छोटी मछलियां नहीं बल्कि कानून जो है वो बड़ी मछलियों को भी पकड़े। इस सब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, ज़बाबंदी से कुछ होगा नहीं। ज़बान, जब वो कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, इसीलिए बोला जाता है कि ये सवाल उठाना जायज़ है। हमाद सिद्दीकी मफरूर क्यों है? सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में आग लगवाने वाले कौन थे? ये सवाल हमेशा हॉन्ट करता रहेगा अगर इस केस को रियासत ने आगे ना बढ़ाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।